أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم ما تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ النساء کا یہ آخری رکوع ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جتنے احکامات نازل ہوئے ان سب کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے پچھلے رکوع میں مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا. ان کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو. اور وللملائکۃ المقربون، اور مقرب ترین فرشتے انہوں نے بھی کبھی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار نہیں سمجھا ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو شخص اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھے گا، سمجھتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ ان سب کو ایک روز جمع کرے گا، اکٹھا جمع کرے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان ساری باتوں کو، ان احکامات کو جو اس سورہ مبارکہ کے اندر نازل ہوئے ہیں، اور پوری کتاب کو، اللہ کے پورے دین کو مان لیں گے اور عمل صالح کے طرز عمل سے اس کو ثبوت دیں گے. فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم ان کے اجر ان کو پورے دیں گے. اور وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اپنے فضل سے ان کو مزید بھی عطا کریں. یہ مزید فضل عطا کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے آج کے رکوع میں 2 بار فرمائی کہ جو ان آیات کو، ان احکامات کو مان لیں گے ہم ان کو اجر دیں گے. پھر فرمایا مزید بھی اجر دیں گے، اور ساتھ اپنے فضل کا خاص طور پر تذکرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ نساء کے اندر پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے
فضل تلاش کرو، مجھ سے فضل مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے آج اپنے اس فضل کا، بے بہا فضل کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر ساتھ ہی جو دوسری طرف لوگ ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا، ہاں رہے وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کو اپنے لیے یار سمجھتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، تو فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ہم ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے، ان کے لیے تیار ہے. اور وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر ان کو بھروسہ ہے، ان میں سے کسی کو بھی وہ اللہ کے مقابلے میں وہاں پر نہیں پائیں گے. کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. جو جھوٹے سہارے انہوں نے دنیا کے اندر اپنے لیے تخلیق کیے ہوئے تو سارے ان سے کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس آ گئی ہے. یہ قد کا جو لفظ ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حقیقت بتائی جا رہی ہے جس کے اندر شک شبہ نہیں ہے، اور وہ حقیقت جو ہے وہ آفاقی نوعیت کی ہے، وہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں، اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے برہان، دلیل روشن آ گئی. اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے نور، ایسا نور جس کی راہ، جس کی روشنی میں تم بالکل سیدھا صاف راستہ پا سکتے ہو. نور مبینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نور، ایسا زبردست نور کہ جو زندگی کے سارے راہوں کو، سارے کے سارے مراحل کو، ساری جتنی بھی شعبہ ہے زندگی ہے سب کے اوپر جو ہے اپنی روشنی بکھیرنے والا ہے. ایسا نور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم پر نازل کر دیا ہے. جس سے مراد یہ قرآن عظیم شان ہے کہ ہم نے میراث کے قوانین پڑھے سورہ مبارکہ کے اندر، کیسی کیسی حکمتوں کے وہاں پر موتی بکھرے ہوئے ہیں. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے سارے جرائم کا ایک بار پھر جو ہے احاطہ کیا، اور پھر ان کے جرائم کے اندر جو ان کا آخری سب سے بڑا جرم تھا جب انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اپنی دانش میں مصلوب کیا تھا، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا زبردست مدلل انداز کے اندر عیسائیت کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا کہ اگر عیسائیوں میں کوئی ایک بندہ اس کے اندر اگر 1% بھی اگر اس کے اندر ایمان کی اگر اس کے اندر طلب ہوگی تو وہ ایمان پر پہنچ جائے گا، ہدایت کو پہنچ جائے گا. بین دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے تثلیث کے عقیدے کو رد کیا. وہ کہتے ہیں ہمارے 3 خدا ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سارے کے سارے جو جھوٹے عقائد تھے ان کی بنیادوں تک کو اللہ تعالیٰ نے ڈھا دیا. جن بنیادوں پر انہوں نے اپنے جھوٹے عقائد کو مرتب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک بنیاد کو کھول کھول کر اس کے باطل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اور دلیل کی بنیاد پر اس کو ثابت کیا. اس لیے فرمایا اے لوگوں، تمہارے پاس تو یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی، برہان آ گئی، اور ایسا نور آیا ہے کہ جس کی روشنی کے اندر تم صاف صاف ہدایت کا راستہ دیکھ رہے ہو. اس لیے تم کیا کرو، دیکھو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو اللہ کو مان لیں گے، جو یعنی اللہ پر ایمان لائیں گے، یعنی اللہ کو مان لیں گے، اللہ کی مان لیں گے، اور وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کی پناہ ڈھونڈیں گے. اعتصام باللہ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کا ہو کے رہ جانا. جو اللہ کی پناہ ڈھونڈیں گے، اللہ فرما رہے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ اپنی رحمت کے دامن میں ان کو لے لے گا. وَفَضْلُ، وہ فضل کا لفظ پھر دوسری بار آ گیا، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اپنے فضل و کرم کے دامن میں بھی میں ان کو لے لوں گا. یعنی رحمت کا تذکرہ الگ کیا ہے، فضل کا تذکرہ الگ کیا ہے. گویا کہ رحمت اور فضل و کرم کی انتہا ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنے فضل
اپنے کرم، اپنے عظیم الشان انعام کی طرف اپنے بندوں کو راغب کر رہے ہیں۔ سارے انسانوں جو مان لیں گے ان بیجن دلائل کو، ان روشن نشانیوں کو، اس اندھیرے کو بالکل توڑ کر رکھ دینے والے، ختم کر دینے والے نور کو، اس نور کامل کو جو لوگ مان لیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ہم اپنی رحمت کے دامن میں لیں گے، اپنے فضل کے دامن میں لیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ الیہ یعنی اپنی طرف آنے کا میں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اب آخری آیت ہے اس رکوع کی، یہ سورت کا یہاں پر اختتام ہو رہا ہے۔ ہم نے اس سورہ کے اندر میراث کے قوانین پڑھے تھے۔ یہ سورت نازل ہوئی 4 ہجری کے اندر۔ میراث کے قوانین کا باب وہاں پر مکمل ہو چکا تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے سوال کیا کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کہتے ہیں ایسے مرد یا عورت کو جس کے نہ اولاد ہو نہ باپ دادا ہو، تو پھر اس کی میراث کا کیا بنے گا؟ یہ سوال بعد میں کیا گیا تھا۔ اس کا جواب جو ہے بعد میں یہ آیت نازل، یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ جس کو تم پڑھ رہے ہیں یہ میراث کے سلسلے کے اندر نازل ہوئی 9 ہجری کے اندر، بالکل آخر میں آ کے نازل ہوئی۔ تو اس لیے اس سے پہلے سورت چونکہ مکمل ہو چکی تھی، 4 سال اس کو مکمل حیثیت میں پڑھا جاتا رہا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری آیت مبارکہ کو زمینہ کے طور پر آخر میں اس کو اٹیچ کر دیا۔ تو وہ آیت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور وہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کہ وہ کلالہ ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے، وَلَهُ أُخْتٌ، ایک بہن ہے، تو فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے ترکے کا وہ 1/2 پائے گی، نصف وہ پائے گی۔ اور وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر وہ بہن بے اولاد مر جائے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، بھائی اس کی ساری میراث کا وارث ہوگا۔ اگر بہن فوت ہوتی ہے، اگر بھائی فوت ہوتا ہے تو بہن کو آدھا ملے گا، اگر بہن کلالہ ہے تو اس کا سارا اس کے بھائی کو ملے گا۔ ہاں اگر اس کے کوئی اور حصے دار ہیں، یعنی اگر اس کا شوہر ہے تو شوہر حصہ پائے گا، اپنا حصہ پائے گا، لیکن باقی جو ہوگا وہ بھائی کو ملے گا۔ لیکن فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بہنیں ہوں، میت کی 2 بہنیں ہوں، کلالہ میت ہے اس کی 2 بہنیں ہیں، تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو اس کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے وہ 2/3 پائیں گے۔ بہنیں اگر 2 ہوں گی تب بھی، اگر 2 سے زیادہ ہوں گی تب بھی وہ 2/3 پائیں گی، 2/3 پائیں گی۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ بھائی بہن ہیں جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے میت کے شریک ہیں، یا صرف باپ کی طرف سے شریک ہیں۔ یہ وضاحت ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی، جبکہ امیر المومنین تھے اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد وہاں موجود تھی اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، لہٰذا یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر میت کے بہت سارے بہن بھائی ہیں، یعنی ہے تو میت کلالہ، اولاد بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بہت سارے بہن بھائی ہیں، تو پھر فارمولہ یہ ہوگا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، بہنوں کو اکیلا حصہ ملے گا اور بھائیوں کو 2، جو عام اصول ہے۔ تو اس طرح اللہ فرما رہے ہیں یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے سامنے واضح کر رہا ہے اپنے احکامات کو، تاکہ ان تضلوا، تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ النساء کے ان بے شمار احکام و فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد اس سے زیادہ ضروری جو دعا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کیا کریں کہ اے اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود ہماری قوم کا المیہ یہ ہے، اس امت کا المیہ یہ ہے کہ سمجھنے کے باوجود لوگ عمل نہیں کرتے، کیونکہ عمل کرتے ہیں تو نفس کی خواہشات کے اوپر ضرب لگتی ہے، اس لیے لوگ عمل کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ہمیشہ ہچکچاتے ہیں۔ تو عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو فہم کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ ایمان بذات خود اصل چیز تو ایمان ہے۔ ہم نے اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی پڑھا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ثبوت جو ہے وہ ناگزیر ہے، اگر عمل صالح ساتھ نہیں ہے تو ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں فہم بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جب ہم رات کی تاریکی میں جب کہ سب لوگ سو رہے ہوں، صبح ہو جائے، بیداری کا وقت ہو جائے، لوگ نہ اٹھ رہے ہوں، اگر ہم لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیں، لوگ بیدار نہیں بھی ہوں گے نا، کم از کم ہم خود نہیں سوئیں گے۔ لوگ اگر بیدار نہ ہوں تو کم از کم اتنا فائدہ ہو کہ ہم خود نہیں سوئیں گے، چاروں طرف لوگ سوئے ہوئے، لیکن میں اٹھا رہا ہوں لوگوں کو، آپ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ نہیں سوئیں گے کم از کم۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو قرآن کلاس ہے، یہ جو فہم قرآن کا ایک چھوٹا سا ہم نے فورم بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہ میں اس معاملے میں جتنا مبالغہ نہیں کروں کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہماری زندگیوں میں ہم پر اور نہیں ہوا ہوگا۔ تو جو شخص اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو، میں نے یہ حدیث مبارکہ چند دن پہلے سنائی تھی جب میں نے اعلان کیا تھا تذکیر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اپنے دین کا فہم عطا کرتا ہے، اس کے دل کو اپنے دین کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو پھر دل اور دماغ کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جب دل بدلتے ہیں تو پھر یہ جسم بھی بدلتا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ فساد کا شکار ہو جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا وہی القلب، کہ غور سے سنو کہ وہ دل ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کے دین کی محبت، چاہت، الفت، اس پر عمل کرنے کا داعیہ جذبہ پیدا ہو گیا نا تو ہماری زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس نور مبین کے ساتھ وابستہ ہونے کی اور برابر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔